بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحاشی یا فیشن۔ قرآن کریم میں سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو ایک حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے، خبردار کیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں، آیت نمبر 26 میں، 27 میں، 28 میں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اولاد آدم ہوشیار رہو، شیطان گمراہ کرنے میں انسان کے جنسی اور صنفی اعضاء کو ہدف بناتا ہے اور اس کو بیرا روی پر لگاتا ہے۔ شیطان اور اس کی چیلے چانٹے اور ان کی روش پہ چلنے والے مرد و زن کے اختلاط کو وہ ہر ترقی کا راز سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں ترقی و تہذیب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں عورت کو بے پردہ نہ کیا جائے، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 نمبر آیت میں یہ بتا دیا ہے، اور پھر اگلی آیتوں میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ شیطان ہمیشہ ننگ پن پر آمادہ کرتا ہے، جنسی اور صنفی اعضاء کو ہدف بناتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہر زمانے میں وہ اپنے طریقے واردات بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے۔ ان کو سبز باغ دکھائے شیطان نے، کس مقصد کے لیے؟ وسوسہ ڈالا، سبز باغ دکھائے، دلائل قائم کیے کہ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ جو ان کے سترگاہ شرمگاہ جو ان سے چھپائے گئے تھے ان کو ظاہر کیا جائے۔ پھر 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اولاد آدم، میں نے لباس پیدا کیا تمہارے لیے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، یہ تمہارے ستر کو ڈام پہ، وریشا، اور تمہارے لیے زینت ہے۔ تو لباس کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا اور 2 فائدے بیان کیے۔ ایک اخلاقی فائدہ، یواری سوآتکم، تمہارے شرمگاہ کو چھپائے، اور دوسرا طبعی فائدہ وریشا، وہ تمہارے لیے زینت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اخلاقی فائدے کو مقدم کیا، یواری سوآتکم، تمہارے شرمگاہ کو ڈانپ لے۔ پتہ چلا کہ لباس کا اصل مقصد وہ شرمگاہ کو چھپانا ہے، یعنی لباس اتنا باریک نہ ہو، اتنا شفاف نہ ہو کہ اس میں جسم کی سلوٹیں دکھائی دینے لگے، وہ شرمگاہ کو چھپا لے۔ اور یہی شرعی لباس ہوتا ہے جس کی یہ 2 مقاصد ہے، لباس یواری سوآتکم وریشا، تمہاری شرمگاہ کو چھپا لے، وہ اتنا چست نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو، شفاف نہ ہو کہ اس میں جسم کے نشیب و فراز اور سلوٹیں دکھائی دینے لگے۔ اور یہی لباس زینت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا خطاب کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اولاد آدم، ہوشیار رہو، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان کا لباس اتروایا تاکہ ان کے سترگاہ و شرمگاہ کھل جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ دیکھو، شیطان ایک ماہر جنگجو ہے، شرک اور کفر اور فحاشی کا ایک ماہر سپہ سالار ہے۔
ایک ماہر سپہ سالار وہ اپنا طریقۂ جنگ، طریقۂ واردات بدلتا رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ایک طریقے سے سبز باغ دکھائے، آدم و حوا کو، اور پھر مشرکین مکہ کو ننگا کرایا، طریقۂ واردات تبدیل کیا۔ وہ کیا؟ ان کو پٹی پڑھائی کہ تم جن کپڑوں میں طواف کرتے ہو ان میں تم نے گناہ کیا ہے، لہٰذا یا مجاورین حرم سے کپڑے عاریتاً لو یا ننگا طواف کرو۔ چنانچہ وہ ننگا طواف کرنے لگے۔ 28 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ فاحشہ، ننگا طواف کو اللہ نے فاحشہ کا نام دیا، اور انہوں نے اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دیا تھا کہ باپ دادے ایسے کرتے چلے آ رہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے زمانے جاہلیت کی ایک عورت تطوف بالبیت وہی عریانہ، وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، ننگی ہوتی تھی، اور کہتی تھی ہے کوئی جو مجھے کپڑا دے دے، اور پھر شعر پڑھتی تھی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ۔ آج کے دن میرا کچھ شرمگاہ کھل جائے یا سارا کا سارا کھل جائے تو میں حلال نہیں سمجھتی، میں اس کو حلال نہیں کرتی مردوں کے لیے۔ تو ننگا پن شیطان اس کا سپہ سالار ہے، وہ اس کو رائج کرتا ہے، اور ہر جاہلیت کا جز رہا ہے ننگا پن، فحاشی، مرد و زن کے اختلاط، اور جسم کو ننگا کرنا، صنفی و جنسی اعضاء کو ظاہر کرنا، یہ ہر زمانے کی جاہلیت کا جز رہا ہے۔ خواہ وہ جاہلیت عربوں کا ہو، ان کے ہاں سطر کھولنا یہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ننگے طواف کو تو انہوں نے مذہبی تقدس کا درجہ دیا تھا۔ لیکن دور حاضر میں شیطان نے اپنے طریقے واردات تبدیل کیا اور اس کو فیشن کا نام دیا۔ مغرب اور یورپ جو اس کا مرکز ہے اور شیطان کا ہدف ہے، بلکہ وہ شیطان کے چیلے ہے اور شیطان کے مددگار ہے، وہ خود ننگے ہو گئے اور پوری دنیا میں وہ اس کا مہم چلا رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں فیشن کے نام سے کر رہے ہیں، کبھی عورتوں کے حقوق اور عورت کی آزادی، کچھ آنٹیاں NGOs کی آنٹیاں اس کے لیے خریدی گئی ہے، اور وہ مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو اس طرح گھر سے باہر کرنے اور ترقی اور تہذیب اور بیراروی پر ان کو لگانے کے لیے یہ خوبصورت باغ یہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں، اس کے کارندے ہیں۔ تو مارکیٹ میں کس قسم کا لباس فروخت ہو رہا ہے، کس طرح فیشن، ننگے ہونے کو ترقی اور فیشن کا نام دیا گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ ننگا ہے اس کی صنفی اور جنسی اعضاء جتنے زیادہ نظر آتے ہیں وہ گویا بہت ترقی یافتہ انسان سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو یہ تو جانوروں کو حاصل ہے، ان کے پاس تو بالکل لباس نہیں ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، تو پھر یہ جو جانور ہے وہ تو زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو، مسلمان خواتین کو میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ ہوشیار رہے، اور یہ ترقی کے نام پر، تہذیب کے نام پر اور عورتوں کے حقوق کے نام پر جو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، یہ وہی سبز باغ ہے جو شیطان نے آدم و حوا علیہ السلام کو دکھائے تھے، یہ وہی سبز باغ ہے جو شیطان نے مشرکین مکہ کو دکھائے تھے اور ان سے ننگا طواف کروا رہے تھے۔ لہٰذا جاہلیت قدیمہ میں بھی ننگا پن تھا، اور ابھی جاہلیت جدیدہ میں نئے نام سے شیطان نے اپنا طریقے واردات تبدیل کیا، اور فیشن اور ترقی
اور حقوق نسواں کے نام سے یہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان عورتیں ہوشیار اور بیدار رہیں۔